فتنہ خوارج پر بلوچستان میں فیصلہ کن وار، پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان بھرپور قوت سے جاری، تازہ کارروائی میں مزید 7 خارجی ہلاک کر دیے گئے، 24 گھنٹوں میں 21 خوارج انجام کو پہنچے، ایک کارروائی میں 9 اور دوسری میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آپریشن شبان میں فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مارے گئے خوارج کی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 102 خارجی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ وطن کے محافظ دہشت گردوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، بیرونی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج پر بلوچستان میں فیصلہ کن وار، پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان بھرپور قوت سے جاری، تازہ کارروائی میں مزید 7 خارجی ہلاک، 24 گھنٹوں میں 21 خوارج انجام کو پہنچے، ایک کارروائی میں 9 اور دوسری میں 5 دہشت گرد مارے گئے، دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور خفیہ ٹھکانوں میں چھپے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے نشانے پر۔ آپریشن شابان میں فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مارے گئے خوارج کی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 102 خارجی جہنم واصل کیے جا چکے، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا 2 ٹوک اعلان۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو دی گئی مہلت ختم، وفاقی حکومت نے کارروائیاں مزید تیز کر دی، بغیر ویزا مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی ہے، رپورٹ کریں گے قمر المنور۔ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا نیا مرحلہ شروع، مہلت ختم، اب رعایت بالکل نہیں ہوگی، بغیر ویزا پاکستان میں موجود ہر افغان شہری کو گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ ایسے افراد کو کرائے پر رہائش فراہم کرنے یا کسی بھی قسم کی سہولت دینے والوں کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی، ڈپٹی کمشنرز کو ڈیجیٹل ڈیٹا کی مدد سے گرفتاریاں مزید تیز کرنے کی ہدایت، تمام صوبے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر روزانہ کی بنیاد پر وفاقی وزارت داخلہ کو کارروائیوں کی رپورٹ بھیجیں گے۔ گرفتار کیے گئے بغیر ویزا افغان شہریوں کی تعداد، جاری آپریشن اور زیر حراست افراد کی مکمل تفصیلات شامل ہوں گی۔ وفاقی وزارت داخلہ اس سلسلے میں 28 جون کو تمام صوبائی حکومتوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کر چکی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق اب تک 24,75,000 سے زائد افغان شہری پاکستان بدر کیے جا چکے ہیں۔ سال 2023 میں 4,73,500، 2024 میں 3,44,000، 2025 میں 11,41,700 سے زائد، جبکہ 2026 میں مئی تک 1,43,709 افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجا گیا۔ بریکنگ نیوز شامل کریں، ایف بی آر کی جانب سے ملک بھر کے جیولرز کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، مذاکرات کے ساتھ ساتھ نوٹسز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایف بی آر نے سناروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے چیئرمین قاسم شکارپوری کا کہنا ہے کہ مسئلے پر چیئرمین ایف بی آر سے رابطہ بھی کر رہے ہیں۔ سید رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائیے کیا وجہ ہے جو ایف بی آر نے سناروں کے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا فیصلہ کیا اور نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سما کو اس حوالے سے جو نوٹس ہے وہ موصول ہوا ہے اور دستاویزات کے مطابق جیولرز کو ایف بی آر میں بطور فائنینشیل بزنس پروفیشنل رجسٹر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور ایسا اینٹی منی لانڈرنگ کی متفرق شقوں کے تحت اور کمپلائنس کے لیے نوٹسز کا اجرا ہوا ہے۔ ریکارڈ فراہم کرنے اور آن سائٹ مکمل رسائی فراہم کرنے کے لیے بھی جیولرز کو کہا گیا ہے۔ ملک بھر میں نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ قاسم شکارپوری جو چیئرمین ہے اور پاکستان صرافہ ایسوسی کے، انہوں نے تصدیق کی ہے ہماری خبر کی اور انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے چیئرمین ایف بی آر سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر یہ نوٹسز واپس نہیں ہوتے تو ہم اس مذاکرات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیولرز کو ایف بی آر کے ڈی این ایف بی میں رجسٹر ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور چیئرمین ایف بی آر اور تاجر نمائندوں کے درمیان پیر کے دن اس حوالے سے مذاکرات متوقع ہیں۔ جی ٹھیک ہے سید۔ ایف بی آر ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکام، حکومت نے پیٹرولیم پر لیوی کے ذریعے عوام کو آسان ہدف بنا لیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو، کہا پچھلے 2 ہفتے کے دوران پاکستان نے کوئی تیل نہیں خریدا، پھر بھی پیٹرول پر ایکسچینج ریٹ میں اضافہ سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت نے ٹیکسز بڑھا کر مہنگائی کر دی ہے، پیٹرول پر عوام سے فی لیٹر 40 روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں جو قیمت ہے دنیا بھر میں وہ بڑی بھی نہیں ہے، سچی بات ہے کوئی پیٹرول کی، اور یہ جو ہم نے پیٹرول خریدا ہوا ہے وہ تو 3-4 ہفتے پہلے خریدا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ 4 روپے اور کچھ 80 پیسے
ایکسچینج ریٹ کی مد میں بڑھائے ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس سال بھی آپ جانتی ہیں کہ FBR نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا۔ لیوی کیونکہ آسان ہے، آپ ہر پاکستانی کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں یہ پیٹرول کے ڈال کے، تو اس لیے حکومت کے جو وسائل ہیں اس میں لیوی کا دار و مدار بہت بڑھ گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کار فرخ سلیم نے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین پر سوال اٹھا دیا۔ کہا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں تو پاکستان میں 21 منٹ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ کم ہو تو عوام کو ریلیف دینے میں 21 دن لگتے ہیں۔ 13 روپے فی لیٹر اضافے سے حکومت روزانہ 89 کروڑ اضافی وصول کر رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی جانب سے وضاحت دی گئی۔ کہتے ہیں ایران جنگ سے پہلے پیٹرولیم لیوی زیادہ تھی لیکن اب کم ہے، جان بوجھ کر پیٹرول مہنگا کرنے کی بات درست نہیں۔ پیٹرول مہنگا کیوں ہوا؟ عالمی قیمتوں میں اضافے کا اثر فوری جبکہ کمی کا اثر تاخیر سے آتا ہے۔ معاشی تجزیہ کار فرخ سلیم نے پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے نظام پر سوال اٹھا دیا۔ کہا سعودی کمپنی نے 6 جولائی کو خام تیل $11 فی بیرل سستا کیا، پاکستان نے 10 جولائی کو پیٹرول 13 روپے فی لیٹر مہنگا کر دی۔ عالمی قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں 21 منٹ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ قیمتیں کم ہوں تو عوام کو ریلیف دینے میں 21 دن لگ جاتے ہیں۔ عالمی منڈی میں قیمت گرتی ہے تیل کی تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی تیل 21 دن پہلے خریدا ہوا تھا، لیکن جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھ جاتی ہے تو 21 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں۔ 30 35 40 روپے کا فرق جو ہے سامنے آ جائے تو پھر ہے کہ یہ کہیں 700-800 روپے کا اضافی بوجھ جو ہے سالانہ کی بنیاد پہ یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی جیب کے اوپر آ گیا۔ فرخ سلیم کا کہنا تھا حکومت 13 روپے فی لیٹر اضافے سے روزانہ اضافی 89 کروڑ اور سالانہ 235 ارب روپے وصول کرتی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے جواب میں ایکس پوسٹ میں لکھا، مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہوا۔ یہ کہنا مناسب نہیں کہ حکومت جان بوجھ کر پیٹرول مہنگا کر رہی ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوگا تو فائدہ صارفین کو بھی ملے گا۔ سما سے گفتگو میں علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ جنگ سے پہلے پیٹرولیم لیوی زیادہ تھی لیکن اب کم ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں اب بھی زیادہ ہیں، جیسے ہی کم ہوں گی وزیر اعظم عوام کو فوری ریلیف دیں گے۔ سیب کی قیمت کا موازنہ انگور کی قیمت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ جو جنگ سے پہلے پلیٹس تھا پیٹرول کا وہ $76 تھا اور آج $88 سے زیادہ ہے۔ لیوی کی سطح جو جنگ سے پہلے پیٹرول کے اوپر تھی وہ تقریباً 85-86 روپیز پر لیٹر تھی، پر آج اس سے کم ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلانے والے رہنما اور کارکنوں کو خراج تحسین۔ جی بی کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا بھی اعلان۔ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں عبدالعلیم خان نے کہا آزاد کشمیر کے 38 حلقوں میں ٹکٹ جاری کر دیے ہیں، اراکین پورے جذبے سے کام کریں۔ اجلاس میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ عبدالعلیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس۔ صدر IPP کا گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلانے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین۔ کہا استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں جانا پہچانا نام بن چکی ہے۔ ستمبر میں GB کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ پارٹی کو گراس روٹ لیول پر منظم کیا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا آزاد کشمیر کے 45 میں سے 38 حلقوں میں ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ انتخابات کے لیے فعال کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی، ارکان پورے جذبے سے کام کریں۔ پارٹی کے لیے محنت کرنے والوں کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ صدر IPP کی پارٹی کے اوورسیز چیپٹرز کو متحرک کرنے، شمالی و جنوبی پنجاب، گلگت اور آزاد کشمیر میں دفاتر کو فوری فعال کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا آزاد کشمیر میں پارٹی ممبرشپ کا ڈیجیٹل نظام آسان بنا کر تمام ارکان کو ممبرشپ کارڈز جاری کیے جائیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا میں IPP کو سب کی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، ہمیں خود آگے بڑھ کر اونرشپ لینا ہوگی۔ دوران اجلاس بلوچستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ IPP سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجلاس میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔
اجلاس میں سردار تنویر الیاس، اون چودھری، میاں خالد محمود، رانا نذیر احمد خان، گل اصغر خان بگھور اور محمود ہارون کی شرکت، شعیب صدیقی، چودھری نذیر الدین، ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، سارہ احمد، سمیرہ لیاقت، مخدوم طارق محمود، ہارون گل، ملک زمان نصیب اور واجد گجر بھی موجود تھے۔